لاہور میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے اعزاز میں گورنر ہاؤس میں ظہرانہ سیکیورٹی ہائی الرٹ، مختلف سڑکیں بند، معزز مہمان 4 سے 4:30 بجے کے درمیان کراچی پہنچیں گے، مزار قائد پر حاضری دیں گے، گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں شیڈیول، ایرانی صدر کو جامعہ کراچی کی جانب سے PhD کی اعزازی سند تفویض کی جائے گی، ایرانی صدر رات کراچی میں ہی قیام کریں گے۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف JUI نے الیکشن کمیشن سے درخواست واپس لے لی، پشاور ہائی کورٹ نے درخواست واپس لینے پر علی امین گنڈاپور کی ریٹ نمٹا دی، الیکشن کمیشن کے خلاف حکم امتناع برقرار، کیس کی سماعت ملتوی۔ فیصل آباد میں شیرخوار بچی نے اسٹیل کی کیل نگل لی، 1.5 سالہ میرال کی حالت تشویشناک ہونے پر چلڈرن اسپتال منتقل، ڈاکٹرز نے کامیاب اینڈوسکوپی آپریشن کر کے کیل نکالی، بچی کی حالت خطرے سے باہر، حالت سنبھلنے پر ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ نصیر آباد پولیس کی کارروائیاں، ڈیرہ مراد جوالی میں تاجر سے چھینی گئی 24 لاکھ برآمد کر لیے، ڈکیتی میں ملوث تمام ملزمان گرفتار، پولیس نے 11 موٹر سائیکلیں اور 2 کاریں بھی برآمد کی۔ منڈی بہاؤدین میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے عملے کی جعل سازوں کے خلاف کارروائیاں، معروف برانڈ کے جعلی لیبل لگی 1686 لیٹر ناقص جوس اور کاربونیٹڈ ڈرنکس تلف کر دیں، کمالیہ سے 620 کلو جعلی کیچپ اور سوس برآمد، ملزم گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چیچا وطنی میں بورے والا روڈ پر کولڈ اسٹور سے 200 کلو سے زائد بدبودار اور فنگس زدہ انار تلف، کولڈ اسٹور مالکان کو 20,000 روپے جرمانہ۔ اور 12 برس ہو گئے، ٹنڈوالا یار میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کی تعمیر کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، 2012 میں شروع کیا جانے والا منصوبہ تاحال نامکمل، طالبات دوسرے شہروں کا سفر کرنے پر مجبور۔ امریکہ نے ایران سے تجارتی معاہدوں پر پاکستان کو پابندیوں سے خبردار کر دیا، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے، تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو ممکنہ پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی اور اس کے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے، پاکستان کی اقتصادی کامیابی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس، وزیر اعظم نے چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور متعلقہ تمام افسران کو معطل کر دیا، شہباز شریف نے انکوائری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ سینکڑوں ارب روپے قانونی تنازعات کا شکار ہیں۔ IMF کے ساتھ طویل المدتی پروگرام درکار، توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر، ٹیکس کی شرح میں اضافہ ضروری ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، بولے IMF قرض کے لیے آخری راستہ ہے، IMF قرض پروگرام میں ہوں تو کوئی پلان B نہیں ہوتا۔ پاکستان کی IT برآمدات میں $339 ملین کا ریکارڈ اضافہ، جولائی 2023 سے مارچ 2024 تک IT برآمدات $2 ارب 28 کروڑ تک پہنچ گئیں۔ پاکستان کی IT برآمدات میں 17.44% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وزارت IT کے مطابق مارچ 2024 کے دوران IT برآمدات میں $306 ملین کا اضافہ ہوا۔ اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، 250 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 71,500 سے زائد کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہوا، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا لیڈرز سمٹ سے خطاب، BISP کو غریب عوام کے لیے سہارا قرار دیا، بولے غریب اور نادار افراد کی مدد کے لیے سوشل سیکٹر کو مزید مضبوط بنانا ہوگا، بڑھتی آبادی کے مطابق پلاننگ وقت کی ضرورت ہے۔ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہوگا، 19 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا، رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس 2007 میں ترامیم متوقع، رائٹ ٹو پٹیشن کے نام سے نیا رول شامل کرنے کی تحریک پیش کی جائے گی۔ کون ہوگا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، نیا تنازع کھڑا ہو گیا، حکومت کا سنی اتحاد کونسل کے رکن اسمبلی شیر افضل مروت کو PAC سربراہ بنانے سے انکار، اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر کو آگاہ کر دیا، عہدہ JUI کو دینے کے آپشن زیر غور۔
2-3 سال اور گزرے تو نیب سے ہمیں پینشن لینا پڑے گی. 18 سال میں پینشن ہو جاتی ہے, اب تو 14 سال ہو گئے ہیں. شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو. بولے بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے لیے محنت کرنا ہوگی. پہلے ناکام حکومت تھی, دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے. پیش گوئی کرنے والوں کی حالت آپ نے دیکھ لی. عوام کو اگر ریلیف دینا ہے تو یہ جھوٹے مقدمات ختم کرنا ہوں گے. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا حکومت کو مشورہ. بولے مقدمات کی بھرمار, ایسے مقدمات بنائے گئے کہ دنیا ان پر ہنسے گی. ایک شخص پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا, اس پر بھی مقدمہ بنایا گیا کہ وہ ملوث ہے. یہ لوگ اپنی موت خود مریں گے. بانی پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی کو تیزابیت اور سینے میں تکلیف کی شکایت. پیمز کی 3 لیڈی ڈاکٹرز نے بنی گالہ میں بشرا بی بی کا طبی معائنہ کیا. ڈاکٹرز کی ٹیم کی بشرا بی بی کو کھانے پینے اور لائف اسٹائل میں تبدیلیاں تجویز. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر اہم پیش رفت. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج فل کورٹ اجلاس طلب. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صدارت کریں گے. اجلاس 2:30 بجے ہوگا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد سے بھی تجاویز طلب کی گئی تھی. پنجاب میں صوبائی انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری. 11 قوانین, رولز اور آرڈیننس میں ترامیم کا بھی فیصلہ. مریم نواز نے قانون سازی کا عمل فوری شروع کرنے کی ہدایت کر دی. اتھارٹی کو پرائس کنٹرول, سرکاری زمینوں پر قبضے, تجاوزات اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی کے اختیارات ہوں گے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں صبح سویرے گرج چمک کے ساتھ بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. تیز ہواؤں سے موسم خوشگوار. نشیبی علاقوں میں پانی جمع. بعض مقامات پر بجلی کا ترسیلی نظام متاثر. جھنگ, شورکوٹ, شجاعت, چنیوٹ, ساہیوال, شیخوپورہ, قصور, احمد پور سیال اور گڑھ مہاراجہ میں کالی گھٹاؤں کا راج. مری میں بارش اور ژالہ باری. جاتی سردی لوٹ آئی. کئی علاقوں میں بجلی کے فیڈرز ٹرپ کر گئے. برطانوی پارلیمنٹ نے پناہ گزینوں کو روانڈا بھیجنے کا بل منظور کر لیا. وزیر اعظم رشی سوناک نے کہا کہ سیاسی پناہ گزینوں کو لے کر پہلی پرواز 10 سے 12 ہفتوں میں روانڈا روانہ ہو جائے گی. اور پاک نیوزی لینڈ T20 میلہ راولپنڈی سے لاہور منتقل. دونوں ٹیمیں لاہور آمد. آج دونوں ٹیمیں پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گی. ایک میچ بارش کی نظر 1-1 دونوں ٹیموں کے نام رہا. چوتھا میچ جمعرات کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا.